وعلیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ تحریک انصاف زندہ ہے یا زندہ درگور کر دی گئی ہے؟ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی گفتگو نے پی ٹی آئی کے اندر تھرتھلی مچا دی ہے۔ سلمان اکرم راجہ پر حملے بھی ہو رہے ہیں، سائبر حملے جس کو کہتے ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ، اور اس تناؤ کے بعد اسلام آباد میں جو سیاسی ہلچل کے ساتھ ساتھ سفارتی ہلچل بھی تیز ہو گئی ہے۔ کل ایران کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے وزیر اعظم سے، وزیر خارجہ سے، صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں جو مختلف اور سفارتکاروں سے بھی ہوئی، خاص طور پر برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات ان کی جو بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے، جہاں پر وزیر اعظم صاحب نے وہی جو ہے وہ سفارتی موقف اپنایا جو انڈیا کی جارحیت کے بعد سے مسلسل پاکستان موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ عمران خان صاحب کے متعلق ایک بار پھر یہ باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو زہر دیا گیا ہے جیل میں، اور آج ایک بڑے مقدمے کی سماعت ہے اسلام آباد میں، جس سے پاکستان کی سیاست میں بڑے پیمانے پر اتھل پتھل آ سکتی ہے۔ اس مقدمے کا جب فیصلہ آئے گا تو اچھا خاصا پاکستان کی سیاست کا رنگ بدل بھی سکتا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، مختصر تمام مدعات پر جہاں تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہوگی تفصیل سے بات کروں گا۔ پہلے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا قصہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے بارے میں جو باتیں ہم کرتے تھے، اب وہ بذات خود تحریک انصاف کی لیڈرشپ کر رہی ہے۔ پاپولیرٹی ہے، ووٹ ہے، لیکن کیا تحریک انصاف تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ میرا جواب 2022 سے ہے کہ نہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، جلسے بڑے بڑے پی ٹی آئی کر سکتی ہے، لیکن وہ اسٹریٹ پاور جو مزاحمتی قوت ہوتی ہے، مزاحمتی صلاحیت ہوتی ہے، وہ تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے۔ بدقسمتی پی ٹی آئی کی یہ کہ تحریک انصاف نے مزاحمت اور تصادم میں فرق ختم کر دیا۔ کل ہی مقدمہ چلا تھا نا، 9 مئی کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جانے کے معاملے پر، جو فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں، وہاں یہی سوالات جج صاحبان نے اٹھائے تھے نا کہ بھٹو کو قتل کر دیا گیا عدالتی، بلکہ اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو اس طرح کی کوئی مزاحمت وہاں سے نہیں ہوئی۔ بے نظیر قتل ہو گئیں 27 دسمبر کو، شہید کر دی گئیں، تب بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گرفتاریاں ہوئیں بڑے بڑے لیڈروں کی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی گرفتاری پر چھاونیوں کو، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تو تصادم اور مزاحمت میں فرق پی ٹی آئی بھول گئی تھی، بلکہ ان کو نہیں کرنا آیا۔ وہ مزاحمت، تصادم کو مزاحمت سمجھ بیٹھے۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، اور میں بار بار یہ مثال دوں گا کہ مزاحمت وہ ہوتی ہے جو سندھ کے لوگوں نے کی کینالز کے خلاف، پرامن مزاحمت، اور دنیا جہان نے وٹنس کیا کہ کس طرح خالی ہاتھ لوگ بیٹھتے، 8 ماہ سے ایک تحریک چل رہی ہوتی ہے، حکومت کان نہیں دھرتی، لیکن پھر وہ جب بیٹھ جاتے ہیں سڑکوں پر تو ان کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے۔ یہ مزاحمت تھی جو پی ٹی آئی کر رہی تھی، وہ تصادم۔ انجام کیا ہوا؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب مسلسل لوگوں کو تھکا رہے ہیں، اور لوگ فائنلی نگلنا بند کر دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا رہا کہ یہ جو تاریخیں دیتے ہیں نا دانشور یا پی ٹی آئی کے لوگ کہ عمران خان جی اگلے مہینے رہا ہو جائیں گے، عمران خان تو رہا، حکومت اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے، عمران خان رہا نہیں ہونا چاہتے، یہ باتیں بھی آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ تب بھی میں کہتا تھا کہ اس سے پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے، جو موٹیویٹ ہوتا ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا، جو سمجھتا ہے کہ ہمیں سڑک پر آ کر اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی ہے کہ نہیں ہمارا لیڈر تو بغیر کسی تحریک کے رہا ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ترلے کر رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے جیل میں پڑا ہوا ہے، تو ہم کیوں جا کر لاٹھیاں کھائیں، ہم کیوں جا کر ڈنڈے کھائیں، گرمی سردی میں ہم کیوں سڑکوں پر نکلیں، اپنا کاروبار بند کریں، اپنی نوکریاں خطرے میں لگائیں، پولیس کا سامنا کریں۔ وہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو گئے، اور یہ پی ٹی آئی نے ڈی موٹیویٹ کیا۔ ایک مزاحمت کے نام پر تصادم، اس سے پی ٹی آئی کے خلاف ظاہر ہے قانون حرکت میں آیا۔ جو کچھ پی ٹی آئی مطلب کے پی کی حکومت کرتی رہی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کرتے رہے، وہ کوئی وہ نہیں تھی نا، وہ سیاسی عمل تو نہیں تھا، وہ غیر سیاسی عمل تھا۔ اب ہوا یہ کہ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف تحریک کیوں نہیں چلا رہی؟
ایک اسپیس ہوئی ہے جس کا ٹکڑوں ٹکڑوں میں جس کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں، ظاہر وہ پوری لمبی چوڑی اسپیس ہوگی ایکس پر ٹویٹر پر جو ہوتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال ہو رہے ہیں کہ جی تحریک کیوں نہیں چلا رہے، لوگوں کو باہر کیوں نہیں نکال رہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو جواب دے رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک چلائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب مجھے یقین ہو کہ میں کال دوں گا اور 5-8 لاکھ لوگ نکلیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو اس سے تو عمران خان صاحب ہم چند ہفتوں میں ان کو ریلیز کروا سکتے، رہا کروا سکتے، مگر مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی ہم کال دیں عمران خان کی رہائی کے لیے، لوگ نہیں نکلیں گے، مجھے یقین ہے۔ اگر لوگ نکلیں گے ہم عمران خان کو رہا کروا لیں گے۔ یہی بات انہوں نے کہی تھی 26 نومبر سے پہلے کہ جی 10 لاکھ لوگ اسلام آباد میں اکٹھا کر لیں، میں آپ کو عمران خان رہا کروا دیتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی میں پارٹی کو ایسی کال دے کر کے لوگ ہی نہ نکلے ہزیمت میں نہیں ڈالنا چاہتا، پارٹی کی بےزتی نہیں کروانا چاہتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں فلاں تاریخ کو ہڑتال یا پہیہ جام کی کال دے دوں اور ہڑتال بھی نہ ہو، پہیہ جام بھی نہ ہو، تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی پارٹی کو۔ تو میں کہتا ہے اس لیول پر پارٹی کو نہیں لے کے جانا چاہتا، ہمیں حقیقت دیکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ کیسے اسی مقام تک پہنچے تو واقعتاً لوگ نکلیں گے، اگر سڑکوں پر نکلنا ممکن نہیں تو پھر ہم گھروں میں شٹر بند، گھروں کی شٹر بند مجھے سمجھ نہیں آئی، ہو سکتا ہے ان کا سلپ آف ٹنگ ہو، کہتے ہیں گھروں میں شٹر ڈاؤن کریں، جھنڈے لہرائیں، یہ کہہ دیں کہ ہمیں جو ہے وہ کال دیں اور کال کل دوں گا مگر لوگ نہیں نکلیں گے، مجھے اس بارے میں ابہام نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ ہماری کال پر پی ٹی آئی کی کال پر لوگ نہیں نکلیں گے۔ 24 نومبر کو انہوں نے کہا کہ جی میں نکلا تھا نا لاہور، کہتے پورا لاہور پھرا تھا جی، لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے حکمت عملی بنا دی ہے، یہاں سے بلاک کر دیں گے، یہاں سے روڈ بند کر دیں گے اور لاہور پورا جیم ہو جائے گا۔ اور میں 24 نومبر کو نکلا، پورا لاہور پھرتا رہا، کوئی لوگ نہیں تھے، جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نکلیں گے وہ لوگ بھی نہیں تھے۔ تو یہ کہنا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا۔ اب اسی اسپیس میں 26 نومبر کا بھی ذکر ہے کہ جی 26 نومبر کے مقدمات چلائیں تو صحیح، لیکن جو لوگ ہمارے مارے گئے وہ ان کے ورثہ پرسو نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں۔ بہرحال وہ مقدمہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن تھی وہ خود ہی ڈیلے پہ ڈیلے لے رہے ہیں، التوا لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ۔ اب اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف اچھی خاصی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اچھی خاصی۔ آج کا دن عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے اور آج عمران خان صاحب کے وکلاء نے ملاقات کرنی ہے۔ جو فہرست جاری کی گئی آج کی ملاقات کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی کس کس کے نام ہیں اس بار عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو فہرست بنائی گئی ہے، انتظار پنچھوتا نے بنائی ہے۔ اس میں جناب یہ جو میٹنگ 6 مئی کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر، سلمان صفدر، نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتھا اور علی ظفر۔ اب اس میں بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے، شاید سلمان صفدر کی بھی، باقیوں کی ملاقات ماضی میں تو جب سے عمران خان کی ملاقاتوں پر سختیاں ہوئی ہیں تو نہیں ہوئی، تو اب شاید وہ بھی نہ ہو۔ اور اچھا اب یہ تو معاملہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا، یعنی تحریک انصاف میں وہ کہہ رہے ہیں دم خم نہیں ہے، ہمارے لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہے، ہمارا ورکر بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے، ووٹر بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ کبھی بھی کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے پرسنل مسئلے پر نہیں نکلیں گے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پرسنل ایشو پر نہیں نکلیں گے۔ قومی ایجنڈا ہوتا ہے تو لوگ نکلیں گے، تو وہ قومی ایجنڈا پی ٹی آئی بنا نہیں سکی تھی، بنانا نہیں چاہتی تھی، صلاحیت نہیں تھی، اپروچ نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، نیت نہیں تھی، وجہ جو بھی ہے قومی ایجنڈا نہیں تھا، بس اس وجہ سے لوگ نہیں نکلے۔ وہ جو بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر بھی انقلاب آ جائے گا، سری لنکا میں ڈیفالٹ ہو گیا تو سری لنکا میں تھوڑی سی افراتفری مچی تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر بھی ہوگی، ایسا نہیں ہوا کرتا کبھی بھی۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی فی الحال جو نظر آ رہا ہے کہ نہ بطور پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے وہ، اور نہ وہ کسی تحریک کی شکل میں سڑک پر آنے کے پوزیشن میں ہے، تو عمران خان جیل میں رہیں گے۔ بس یہ کل پی ٹی آئی کا جو اس وقت کا تجزیہ یہی ہے، کل کا تجزیہ وہ یہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جی ایک خاتون ہے سائرہ شیخ سائرہ، چھوٹی شیخنی کے نام سے کوئی ٹویٹر ہینڈل ہے، اکاؤنٹ ہے، انہوں نے ایک کل ٹویٹ کیا تھا اور میں حیران ہو گیا، پھر میں نے سرچ کیا کہ کیا واقعی ایسی چیز ہے، تو مجھے نہیں ملی، لیکن بہرحال وہ کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک ڈائی ہارٹ قسم کا اکاؤنٹ ہے
تو وہ لکھتی ہیں کہ ہمیں اطلاع ہے کہ عمران خان کو خوراک میں زہر دیا گیا ہے، ہمیں جس کی وجہ سے وہ زہر دے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کے اثر عمران خان پر بدترین تشدد بھی ہوا جس کی وجہ سے شدید زخمی ہے۔ ہم نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، آج یہ مڈیالہ جیل کے باہر دھرنے دینے کا اعلان کریں گے۔ یہ اسد کے اثر کے نام سے ایک ٹویٹ تھا کل انہوں نے کیا، اور پھر آج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی تو لوگوں کو کال دی جا رہی ہے ٹویٹر ہینڈل سے، مختلف آرگنائزڈ کال نہیں ہے، کہ جی آپ لوگ آئیں اور آ کر عمران خان صاحب کی ملاقات اگر نہیں ہونے دی جاتی تو وہاں احتجاج کریں۔ اچھا جی، اب دوسری طرف جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان اور انڈیا کے تناؤ کے تناظر میں، بڑی ڈیولپمنٹ جو کل ہوئی، ایرانی وزیر خارجہ عراقچی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے دورے کے بعد جلد جو ہے وہ انڈیا بھی جائیں گے۔ انہوں نے صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، سید عباس عراقچی صاحب نے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ بغیر کسی جو تناؤ پر ذکر ہوا اور وہ جو بندر عباس پر حادثہ ہوا تھا اس پر وزیر اعظم صاحب نے ان سے تعزیت کا اظہار کیا، اور جو بندر عباس اپنا جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ ہے پہلگام واقعے کے بعد، تو اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو واقعے سے جوڑنے کی کسی بھی کوشش کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں، اور پاکستان نے پیشکش کی ہے کہ پہلگام واقعے کے پس منظر کے پس پردہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے بین الاقوامی شفاف غیر جانبدارانہ اور معتبر تحقیقات کرائی جائیں، اور شہباز شریف نے کہا اس تمام صورتحال میں پاکستان نے انتہائی ذمہ داری سے کام لیا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت نے جموں کشمیر کے تنازع سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، اور اسی طرح ایرانی وزیر خارجہ نے اپنی قیادت کا پیغام جو ہے تہنیتی پیغام وزیر اعظم صاحب کو پہنچایا۔ صدر صاحب کے ساتھ بھی لگ بھگ اسی طرح کی ان کی گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور دوسرا جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور برطانوی ہائی کمیشن کی ملاقات ہوئی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے ساری ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ پاکستان مسلسل سفارتکاری کے ذریعے انڈیا کا جو ہے وہ جو چاریت ہے اس کو اجاگر بھی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے ہر ملک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے میکسیمم اتحادی پیدا کرے۔ تو جین میریٹ جو ہیں برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات وزیر اعظم صاحب کی ہوئی، اور اس میں جو پاکستان کا پہلے دن سے موقف ہے وہی جو میں بھی بتا چکا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات انڈیا پہلگام واقعے کی ہم ہر طرف تعاون کے لیے تیار ہیں، تو وہ انہوں نے رکھا، اور شہباز شریف کی فل اسپیڈ ڈپلومیسی، بھارت کے جھوٹے بیانیے جو ہے اس کو بے نقاب کیا گیا، یہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تیزی سے متحرک ہیں، وزیر خارجہ بھی لگے ہوئے اس معاملے پر، اور ادھر انڈیا کا جو معاملہ ہے، انڈیا مسلسل لگا ہوا ہے میڈیا وار لڑ رہا ہے، اور وہ بھی اپنے ملک کے اپنے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ یعنی انڈیا کے وہ جو چینلز ہیں، یا تو انٹرنیشنل برادری دیکھ رہی ہے نا، وہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، عالمی قوتیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ جی وہ کیا پاگل پن کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جی فلاں کی گردن لے آؤ، فلاں یہ کر دو، فلاں وہ کر دو، پانی بند کر دو، اور پورے کے پورے 25 کروڑ جو پاکستانی ہیں ان کو نیست و نابود کر دو، مٹی میں ملا دو، اس طرح کی جو فوبیا وہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو وہ تو ظاہر ہے وہ ایک وار ہے جو انڈیا اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ کل رات، وہ اسی حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارت جو ہے لائن آف کنٹرول LOC کے اطراف کسی بھی جگہ حملہ کر سکتا ہے، اور اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائے۔ اب اصل میں جو پاکستان کو انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب انٹرنیشنل میڈیا کو لے گئے تھے وہاں پر کہ جی LOC کے پار اس طرف فلاں جگہ پر جو ہے وہ دہشت گرد کیمپ ہیں، تربیتی کیمپ ہیں، تو وہ لے جا کر انہوں نے دکھایا تھا کہ وہ تو عام آبادی ہے، شہری آبادی ہیں، وہ انہوں نے دکھا دیا تھا۔ تو وہ ایک انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ انڈیا اسٹرائک کر سکتا ہے LOC کے آس پاس آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر والی سائڈ سے۔
تو یہ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جی خطرہ موجود ہے کہ وہ ایل او سی کے اس پار کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز، پیپلز پارٹی کا ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے اس کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ دو ریزنز تھیں، ایک بجٹ کی تیاری اور دوسرا یہ جو تناؤ ہے اس میں انہوں نے وزیر اعظم کو حمایت دی ہے مکمل طور پر پیپلز پارٹی نے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد ملا ہے وزیر اعظم سے، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا، انہوں نے ملاقات کی اور اس میں بجٹ کے لیے تجاویز پیپلز پارٹی نے دی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بجٹ میں کہا تھا کہ جی ہماری تجویز آپ نے لینی ہے، پروجیکٹس جو سندھ بلوچستان اور کے پی کے اور پنجاب کے لیے جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے وہ پروجیکٹس انہوں نے جو تجویز کیے تھے اور وہ اب باضابطہ وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ مل کر ہم معاملات آگے بڑھائیں گے اور بجٹ بنائیں گے۔ تو یہ لوکل سیاست، جس طرح میں نے آپ کو بتایا عمران خان صاحب والا معاملہ، اور دوسرا پھر پیپلز پارٹی نے کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کے خلاف افواج اور حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ آخری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ ہے آج مخصوص نشستوں کا جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے خلاف اپیل آئینی بینچ 13 رکنی آئینی بینچ سنے گا، پہلی سماعت ہوگی، کیونکہ 12 جولائی کو یہ فیصلہ ہوا تھا اور کوئی 8-9 ماہ ہو گئے ہوئے ہیں۔ مخصوص نشستیں نہیں ہیں قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، اور کے پی کے سینٹ کے انتخابات بھی نہیں ہوئے۔ فیصلہ سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے 13 رکنی بینچ میں شامل جو اکثریتی جج صاحبان تھے ان کا فیصلہ تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کی بنے گی، پی ٹی آئی کی بلکہ ہوں گی، پٹیشنر تو سنی اتحاد کونسل تھی، اور اس میں کافی ڈیٹیل تھی، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا مسلم لیگ نون نے، الیکشن کمیشن نے اور پیپلز پارٹی نے۔ تو فیصلہ کرنے والے 2 جو جج صاحبان تھے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے رکن تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے یہ کہہ کر اپیلوں پر فوری سماعت سے انکار کر دیا تھا کہ جی ہم تو چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ تو معاملہ لٹک گیا اور اس کے بعد پھر 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، سارا عدالت کی شکل بدل گئی، آئینی بینچ بن گیا، اور اب آئینی بینچ جب اس اسٹرینتھ پہ پہنچا کہ 13 رکنی بینچ نے جو سماعت کی تھی اس کو 13 رکنی بینچ ہی سن سکتا ہے، تو 13 رکنی بینچ تشکیل دے کے آج کے لیے یہ معاملہ فکس کیا گیا ہے۔ اب اگر مخصوص نشستوں پر 8 رکنی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا وہ برقرار رہتا ہے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو نشستیں مل جائیں گی، پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں قومی اسمبلی میں مزید ان کے پاس اسٹرینتھ آ جائے گی۔ کے پی کے میں سینٹ میں جو الیکشن پھر ہوگا تو پی ٹی آئی کی مزید جو ہے وہ سینٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ آ جائے گی۔ اور اگر یہ ہوتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست، پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل ان نشستوں کی مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہے، تو پھر حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی آ جائے گی۔ جو 2/3 میجورٹی ختم کرنے کے لیے حکومت کا الزام تھا کہ 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا، تو جب حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی آ جائے گی تو پھر حکومت یا حکمران اتحاد اپنی مرضی سے مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ کی سپورٹ کے بغیر آئین میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن کیونکہ سیاسی قوتیں ہیں تو لہٰذا وہ سپورٹ یا حمایت کے بغیر، اتفاق میں لیے بغیر کسی کو کوئی بڑی آئینی ترمیم نہیں کریں گے۔ تو اب یہ فیصلہ، یہ جو مقدمہ ہے جس کی آج سے سماعت شروع ہونے جا رہی ہے، یہ کل کو پاکستان کی سیاست کو بڑا رخ دے سکتی ہیں، نیا موڑ پاکستان کی سیاست میں آ سکتا ہے اس مقدمے کے فیصلے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔